جزاک اللہ بھائی، بہت ہی پیاری یہ دعا ہے، اللہ قبول فرمائے ہم سب کے حق میں، آپ کے حق میں بھی۔ جو قرآن سے چمٹ گیا نا، بس اس کا بیڑا پار ہے۔ اور قرآن کی تشریح جو ہمارے پیارے نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اور تشریح وہ جس کو صحابہ نے جس طرح سمجھا ہے، یہ نہیں کہ آج کے جس طرح بریلویوں نے سمجھا ہے، دیوبندیوں نے سمجھا ہے، اہل حدیثوں نے سمجھا ہے، سلفیوں نے، حنفیوں نے جس طرح سمجھا، وہ نہیں۔ یہ تو ان کے اپنے دماغ کے اندر جو شرک ہے، یعنی وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جس طرح کی اینک پہنی ہوئی ہو، یقین کرو اسی طرح نظر آتا ہے۔ اور یہ اللہ کی کتاب، یہ معجزہ ہے۔ اگر آپ دیوبندیت کی اینک پہنیں گے تو آپ کو قرآن سے دیوبندیت ہی ثابت کرنے کا موقع ملے گا، اور سمجھیں گے کہ حق پا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے بریلویت کی اینک پہنی ہوئی ہے تو پورا قرآن آپ کو بریلویت سے بھرپور نظر آئے گا، ان کے دماغ کے مطابق۔ اہل حدیث سمجھتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، سلفی سمجھتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، حنبلی سمجھتے ہیں قرآن تو صرف ہماری سمجھ میں آیا ہے، قادیانی بھی اپنے کفر شرک کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، حتیٰ کہ محمد حنیف نے سجدہ تعظیمی اندازہ لگائیے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ وحدت الوجود میں سورہ الحشر سے ثابت کر سکتا ہوں، هو الاول والآخر ظاہر والباطن، اس کو ثابت کر رہا ہے کہ یہ وحدت الوجود ہی تو ہے۔ اس انداز سے اندازہ لگا، پھر مثالیں دیتا ہے، مثالیں دے دے کے سمجھاتے ہیں کفر و شرک کو۔ قاری خلیل الرحمن کہتے ہیں کہ لی ساجدین، پھر کہاں لے کے جاؤ گے؟ وہ اس کو بتایا کہ دیکھو یہ خواب کا ایک انداز ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ خواب دکھاتا ہے تو اس کا بالکل وہی چیز نہیں، بلکہ اس سے ایک تعبیر لی جاتی ہے، جس کو اللہ نے جتنی فہم و فراست دی ہوئی ہو۔ وہ 7 موٹی گائیں کھا گئیں ان کو 7 دبلی گائیں، تو بتاؤ نہ مصر میں موٹی پائی جاتی تھیں نہ دبلی پائی جاتی تھیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ خشک سالی ہوگی پہلے 7 سال اور پھر ہریالی ہوگی۔ روٹیاں سر پر رکھے ہوئے جا رہا تھا، خواب دیکھا پرندے کھا رہے ہیں، تو بظاہر ایسا ہے کہ پرندوں کو خوراک کھلا رہا ہوں۔ تو تعبیر بتائی گئی کہ خوراک نہیں بلکہ تم خود گویا خوراک بنو گے پرندوں کی، اور تمہیں نوچ نوچ کے کھائیں گے، تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ تو اسی انداز سے جب یوسف علیہ السلام نے خواب بتایا کہ اس طرح میں نے یہ دیکھا ہے، تو والد صاحب نے، جو وقت کے نبی ہیں، وقت کے نبی کی بات نہیں مانتے، اندازہ لگائیے آج کے مفسرین، مشرق مفسرین، کہ وقت کے نبی کہتے ہیں میرے بچے اللہ تجھے چن لے گا، یعنی تجھے نبی بنائے گا اور تجھے دانائی عطا فرمائے گا۔ دانائی جو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ہاں اس میں فرق ضرور ہوتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، یہی وہ چیز ہے جو بعض کو بعض پر فضیلت دی جاتی ہے۔ تو اس انداز سے جس طرح سلیمان علیہ السلام نے وہ فیصلہ جب سنا، جب داؤد علیہ السلام نے اس طرح فیصلہ کیا اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اس طرح ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، اس طرح کریں، تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے دونوں کو علم عطا فرمایا، لیکن جب جس کو جب چاہوں میں حقیقت بتا دوں اور اس کے مطابق وہ معاملات ہو جائیں۔ اسی طریقے سے وہ پورا خواب حرف بہ حرف سچا ثابت ہو گیا، بالکل وہی کچھ ہوا جو خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر اسی طرح سامنے آئی، نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے، فہم و فراست عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور پورے خاندان پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی گویا پورا خاندان دینی نقطہ نظر سے بھی انڈر آ گیا، اور دنیاوی نقطہ نظر سے بھی، وہ جو حکومت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، وہاں جب پورا خاندان پہنچا ہے تو وہاں مصر کے اوپر جو حکم چلتا ہے وہاں یوسف علیہ السلام کا چلتا ہے، ان کے باپ نبی یعقوب علیہ السلام کا نہیں۔ وہ نبی ضرور ہیں لیکن سب انڈر آگے گویا، اس انداز سے وہ خواب کی تعبیر ہوئی، اور سارا خاندان بشمول یوسف علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ لیکن محمد حنیف نہیں مانتے ہیں، قاری خلیل الرحمن نہیں مانتے ہیں، منور سلطان نہیں مانتے ہیں، عبداللہ عمر دورانی تو بالکل نہیں مانتا ہے اس طرح، چونکہ اس کو تو گدی ملی ہی اسی شرک کی وجہ سے، شرک کی عقیدہ اپنانے کی وجہ سے، اور پھر محمد حنیف اس کو نصیحت کر کے گیا ہے کہ دیکھنا اس سے ہٹنا نہیں ہے، اور پھر جماعت کو نصیحت کر کے گیا کہ دیکھنا اس کفر اور شرک کے اوپر عبداللہ عمر دورانی کا ساتھ دینا تم نے، اس طرح پابند کر کے گیا، گویا گانٹھ لگا کے گیا ان کو، اور ان کی عقلوں کو اس طرح بند کر کے گیا ہے۔
بہرحال وہ تو جہنم کی آگ کے اندر پہنچ گیا اور اب جس کو جہنم کی آگ کے اندر جانے کا ذرا زیادہ شوق ہے وہ ڈٹا رہے سجدہ تعظیمی کے اوپر اور اسی طرح کفر و شرک پھیلاتا رہے، اور جس کو ذرا سا بھی ڈر لگتا ہے وہ واپس آؤ ایمان کی طرف اللہ کے بندو۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بالکل قرآن کے مطابق ہے، تمام انبیاء کی دعوت کے مطابق ہے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت پڑھو پھر تمہیں سمجھ آئے گی، سورہ آل عمران کی 80 نمبر آیت پڑھو پھر تمہیں سمجھ آئے گی، اور ہر جگہ اللہ نے اسی انداز سے یہ بات بیان کی ہے۔ لیکن جس نے قرآن کی اینک پہنی ہے وہ اس کو یہ مسئلہ سمجھ آئے گا، جس نے ایمان کی اینک پہنی ہے اس کو یہ مسئلہ سمجھ آئے گا، باقیوں کو نہیں سمجھ آتا، جو مرضی کر لے، جتنی مرضی تحقیق کر لے، اپنے کفر و شرک میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ جس طرح یہ بخت زادہ کے گروپ اور یہ ہادی کا گروپ کس طریقے سے ہٹے ہیں ایمان خالص سے، اور اب دیکھیے سمجھتے ہم ایمان پا رہے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بات اس طرح ہے، اچھا اس طرح ہے، تمہیں اب سمجھ آئیے۔ بہرحال ایمان خالص ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ہمیں قرآن کا صحیح فہم و فراست عطا فرمائی ہے، توحید کے ہم دیوانے ہیں الحمدللہ، ہم اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، جس طرح مالک فرماتا ہے میرے بندے میرے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں، اور مالک نے شیطان کو کہا تھا کہ میرے بندوں کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا۔ ایک جگہ ابلیس نے خود کہا کہ میں سب کو رگڑ دوں گا میرے مالک، سوائے تیرے خاص بندوں کے جن کو تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہوگا، وہ میرے جال میں نہیں آئیں گے۔ تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہا کہ دیکھو جو بھی تیری یعنی پیروی کرے گا، تیری بات مانے گا، یعنی میرے بندے ہو گئے، تیری بات مانے، پھر وہ تیرے ہی ہیں، پھر میرے نہیں ہیں، پھر تیرے ساتھ جہنم کو میں بھر دوں گا۔ ایسی خوفناک جہنم ہے اللہ کے بندو، اس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب تو اے آئی کے ذریعے جو مناظر دکھائے جاتے ہیں، عقل حیران ہے کہ یہ یعنی اتنی خوفناک آوازیں اس کی اور اتنی خوفناک عذاب اس کے، تو جو اصلی ہوگی وہ کیا چیز ہوگی؟ کیونکہ یہ جو بھی چیزیں یہ تو امیجنیشن کے اوپر ہے، یہ بھی ایک خیال ہے، جس طرح خیال کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے، اصلی تو اس سے کھربوں گنا زیادہ ہوگی۔ اسی طرح جنت کا بھی معاملہ ہے، بڑی خوبصورت جنت اللہ نے بنائی، واقعی اللہ اللہ ہے، اس نے اپنے بندوں کے لیے جو پوری زندگی اسی کی بندگی کریں، آخری سانس تک اس ایمان کو لے جائیں، جماؤ دکھائیں، ڈوان ڈول نہیں، شکوک و شبہات پھیلانے والے نہیں، بلکہ دوسروں کے شکوک و شبہات رفع کرنے والے ہوں، ایمان خالص کی طرف بلانے والے ہوں، توحید کے اوپر جم جانے والے ہوں، ایسے لوگ ہمارے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ بہت ہی مضبوط پلیٹ فارم بنا ہے الحمدللہ، اور یہ آگے جا کے ایک بہت مضبوط جماعت آگے بڑھے گی اور رنگ جہاں بدلی ہوگا انشاءاللہ، کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا، یہی ہماری خواہش ہے، یہی ہمارے ارادے ہیں، ہم کر پائیں نہ کر پائیں لیکن ہم پوری دنیا سے کفر و شرک کا خاتمہ کر دیں گے انشاءاللہ، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوگی اور اللہ کے بندے پھیل جائیں گے پوری دنیا کے اندر، پوری زمین کو پاک کیا جائے گا، اور پاک سر زمین کا مطلب پھر سمجھ میں آئے گا، اور پھر لوگوں کو اس وقت پتہ چلے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ پاک سرزمین ہوگی۔ اب تو انہوں نے کفر شرک سے پلید کر دیا ہے اس زمین کو، ہر جگہ ہر نکر کے اوپر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، کوئی نکروڑے والی سرکار ہے، کوئی بابا صاحب زبان ہے، کوئی کھری کرتا ہے کھوٹی قسمت، کوئی کشتیاں پار لگاتا ہے، پھر پکارتے ہیں یا علی مدد یا رسول مدد، کوئی تعویذ باندھا ہوا ہے، کوئی امام زامن باندھا ہوا ہے، ہر جگہ شرک کر دیا انہوں نے، پلید کر دیا اس زمین کو۔ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے، ان مولویوں پیروں کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اور سیاسی لوگوں کی فریب کاریوں سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ہمارے ملک کی سرحدوں کی مالک حفاظت فرمائے، اور دین خالص کی دعوت جو اٹھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے۔